ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब ना सिर्फ अलीज़े ऐसी चाल चलने वाली है जिसमें सिकंदर बुरी तरह फंस जाएगा। अलीज़े आमिर से सिकंदर के खिलाफ गवाही दिलवाने वाली है कि ये सब कुछ उसने सिकंदर के कहने पर किया। क्या सिकंदर अपनी बेगुनाही में कुछ कह पाएगा? क्या अरमीन बेगम अपने जुर्म का इतराफ़ करके सिकंदर को बचा लेगी? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हमज़ा और फरीद साहब पुलिस स्टेशन में मौजूद होते हैं। वो वीडियो लेकर जाते हैं जो अननोन नंबर से इनको भेजी जाती है, ताकि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करा सके कि आमिर कहाँ है और उसने ये सब कुछ किसके कहने पर किया। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और पुलिस ऑफिसर को वीडियो दिखाते हैं, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। नंबर को ट्रेस करते हैं तो इसकी लोकेशन मालूम हो जाती है। वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि सिकंदर का फार्म हाउस होता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो सिकंदर का बंदा जो ऊपर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है। वो फ़ौरन से सिकंदर को कॉल करता है कि हमारे फार्म हाउस पर पुलिस आई है। सिकंदर एक लम्हे के लिए तो परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अलीज़े अपनी चाल पूरी तरह चल चुकी होती है और उसने आमिर को सिकंदर के फार्म हाउस में छुपा दिया होता है ताकि सिकंदर को फंसा सके। हाउस की तलाशी लेती है और वहाँ से आमिर मिल जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाती है और उससे पूछती है कि आमिर ने ये सब कुछ किसके कहने पर किया। जब आमिर बताता है कि उसने ये सब कुछ सिकंदर साहब के कहने पर किया, हमज़ा और फरीद साहब देखते रह जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ही कहा था फैक्ट्री में आग लगाने के लिए ताकि हमज़ा साहब का सारा माल जल जाए। मुझे ये धमकी दी थी अगर मैंने ये सारा काम ना किया तो वो मेरे बेटे को जान से मार देंगे, क्योंकि मेरा बेटा उनके बारे में जानते हैं कि वो किस स्कूल में पढ़ता है और वो उसको ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन, ये सब सुनकर फरीद साहब और हमज़ा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सिकंदर इस कदर सख्त दिल हो सकता है कि इसने अपने ही भाई की फैक्ट्री में आग लगवा दी, जबकि वो ये नहीं जानते ये सब कुछ अलीज़े की चाल है। से सिकंदर ने अलीज़े और हमज़ा को बेइज्जत किया, इनकी पूरी कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश की। अलीज़े ने एक ही चाल से सिकंदर के सारे वार उल्टे कर दिए, जबकि दूसरी तरफ निम्रा और दाइम भी निकाह कर लेते हैं। अरमीन बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। एक तरफ हमज़ा और फरीद साहब घर नहीं आते, दूसरी तरफ निम्रा का भी कुछ पता नहीं। वो मुसलसल उसके नंबर पर कॉल कर रही है, लेकिन निम्रा अपनी माँ की कॉल नहीं उठाती, क्योंकि वो तो वहाँ पर दाइम के साथ निकाह में मसरूफ़ है। निम्रा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है ये सब कुछ करके, क्योंकि वो अपने घर वालों को ये दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो ये सब कुछ अपनी माँ की जिद में आकर कर रही होती है। सिकंदर को उसका बंदा फ़ोन करके ये भी बता देता है कि पुलिस यहाँ से आमिर को अरेस्ट कर ले गई है, और सिकंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि उसके खिलाफ़ ये सब कुछ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी वो अरीशा भी वहाँ पर मौजूद होती है और सिकंदर को बताती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, कहीं हमें किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई। ये सिकंदर से कहती है हम पर ये जो मुश्किलें आ रही हैं इसी वजह से आ रही हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। सिकंदर, ये सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है ना सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि हम अनुषा के साथ हमने बहुत गलत किया, और जब वो गई थी तो वो हमें बहुत सी बद्दुआएं देकर गई थी। ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। मकाफ़ात अमल हमारे सामने तो नहीं आ रहा, जिस पर सिकंदर कहता है मैं मकाफ़ात और इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता। ये परेशानी वक्ती है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने हफीज़ साहब को कत्ल किया उसके बारे में किसी को नहीं मालूम हो सका तो ये तो फिर झूठ बोल रहा है, देखना ये बहुत जल्द सच बोल देगा। दिलवा लूंगा कि ये सब कुछ किसके कहने पर कर रहा है और उसने फैक्ट्री में आग किसके कहने पर लगवाई थी। तुम परेशान मत हो। वो अरीशा को तसल्ली दे रहा होता है, लेकिन अरीशा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरमीन बेगम परेशानी में घर के चक्कर काट रही होती है, चक्कर काट काट के थक जाती है। कभी वो कमरे में चली जाती है, कभी लॉन्ज में आ जाती है। अलीज़े अरमीन की परेशानी देखकर वहाँ पर आती है और उससे कहती है आंटी क्या कर रही हैं। तभी वो कहती है हमज़ा और फरीद साहब अभी तक पुलिस स्टेशन से नहीं आए। वो निम्रा वाली बात अलीज़े से छुपा लेती है, जिस पर अलीज़े कहती है हाँ आंटी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, टाइम तो लगता है। अरमीन बेगम से कहती है मुझे तो लगता है कि पुलिस ने आमिर को ढूंढ लिया होगा और उस बंदे का भी पता चल गया होगा जिसके कहने पर उसने ये सब कुछ किया। अरमीन बेगम डर जाती है और अलीज़े कहती है होना भी यही चाहिए, क्योंकि आमिर को तो इस सबसे कुछ फ़ायदा नहीं, जिसके कहने पर उसने ये सब कुछ किया। पुलिस को उसको ही पकड़ना चाहिए। नाज़रीन, अलीज़े तो अरमीन बेगम को डरा रही होती है और अरमीन बेगम डर भी जाती है, जबकि वो असल परेशानी तो सिर्फ उसे निम्रा की होती है, क्योंकि ये सारा मामला तो वो फिर भी हैंडल कर लेगी। पता नहीं निम्रा कहाँ चली गई।
کہ ناظرین حمزہ اور فرید صاحب کے سامنے تو سچائی آ جاتی ہے کہ عامر بولتا ہے یہ سب کچھ اس نے سکندر کے کہنے پر کیا، تو پولیس سکندر کا ایڈریس لے کر اس کے گھر پہنچ جائے گی۔ جیسے ہی حمزہ اور فرید صاحب پولیس کے ساتھ گھر پہنچتے ہیں تو ارمین بیگم یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر جاتی ہے کہ عامر نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہوگا اور اب پولیس اسے اریسٹ کرنے کے لیے آئی ہے۔ تبھی فرید صاحب غصے میں چلاتے ہیں سکندر سکندر۔ سکندر سیڑھیوں سے اترتا ہوا نیچے آتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اپنے بابا سے پوچھتا ہے جی بابا آپ اتنا کیوں چلا رہے ہیں؟ جس پر کہتے ہیں فرید صاحب تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا؟ تم حمزہ کی فیکٹری میں آگ کیسے لگوا سکتے ہو؟ وہ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ تبھی حمزہ انہیں پیچھے کر لیتا ہے بابا چھوڑ دے، پولیس اس سے سب کچھ خود ہی اگلوا لے گی۔ ایک لمحے کے لیے تو سکندر حمزہ کو دیکھتا رہ جاتا ہے کہ حمزہ یہ سب کچھ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم کہتی ہے پولیس کیوں سکندر کو اریسٹ کرنے آئی ہے اور آگ والے معاملے سے اس کا کیا تعلق ہے، کیا لینا دینا ہے؟ جس پر فرید صاحب ارمین بیگم کو بتاتے ہیں تمہیں معلوم ہے حمزہ کی فیکٹری میں آگ لگانے والا اور کوئی نہیں بلکہ سکندر ہے۔ ارمین ایک دم چونک جاتی ہے کیونکہ اب تو کہانی کا رخ ہی پلٹ چکا ہے۔ عریشہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، زاروں قطار رو رہی ہوتی ہے، جبکہ علیزے تو اپنی خوشی میں اتنی مگن ہوتی ہے اور اپنی جیت کا جشن منا رہی ہوتی ہے۔ علیزے آگے بڑھتی ہے، حمزہ سے پوچھتی ہے حمزہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ سب سکندر نے کیا ہے؟ حمزہ پریشانی میں اپنا منہ نیچے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہ ناظرین سب یہی سوچ رہے تھے کہ علیزے سکندر سے بدلہ کب لے گی، کیسے لے گی، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں پر علیزے نے سکندر سے بدلہ لے لیا اس بے عزتی کا جو اس نے حمزہ اور اس کی تھی، اور اس کا بھی جو اس نے انوشے کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ نے ایک تیر سے دو شکار کیا ہیں، ایک تو سکندر کو اس کے ہی خاندان یعنی اس کے بابا اور اس کے بھائی کے سامنے ان کی نظروں میں گرا دیا، دوسرا اس نے اپنی ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کا بدلہ بھی لے لیا۔ تو کیا ناظرین سکندر کے ساتھ صحیح ہوا؟ کیا اسے اس کی کیے کی سزا ملنی چاہیے؟ تو یہاں پر لگتا ہے کہ ارمین ایک بہت ہی زیادہ سنگ دل ماں ہے۔ ایک طرف اس نے نمرہ کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی شادی زبردستی کرانے کی کوشش کی، تو دوسری طرف جب اسے معلوم تھا یہ سب کچھ سکندر نے نہیں کیا بلکہ اس نے کیا ہے اور عامر سے کروایا ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ عامر نے سکندر کا نام کیوں لیا، وہ چپ کر جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے وہ فرید صاحب سے کہہ کر سکندر کی بیل کرا لے گی۔ ارمین سچ بول دیتی تو پولیس آج سکندر کی جگہ اسے اریسٹ کر لے جاتی اور وہ یہ سب کچھ برداشت نہ کر پاتی اور وہ اپنے لیے کچھ بھی نہ کر پاتی، کیونکہ اتنا تو اسے بھی معلوم ہے کہ سکندر اپنی ماں کو چھڑانے کی کوشش نہ کرتا، اور جبکہ وہ تو حمزہ اور فرید صاحب کی نظروں میں ویسے ہی گر جاتی جب انہیں یہ معلوم ہوتا کہ یہ سب کچھ ارمین بیگم نے کرایا ہے۔ اس لیے ہم تو یہی سوچتی ہے کہ چپ رہنے میں ہی بھلائی ہے، لیکن جبکہ دوسری طرف نمرہ اور دائم جو کہ نکاح کر چکے ہوتے ہیں، نمرہ دائم سے کہتی ہے کہ اسے اپنے گھر جانا ہے، اپنے گھر والوں کو بتانا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر چکی ہوں۔ دائم اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن نمرہ دائم کو لے کر گھر پہنچ جاتی ہے۔ سب لوگ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، تب نمرہ کو دائم کے ساتھ روسی جوڑے میں دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی نمرہ کو اس جوڑے میں دیکھ کر دائم کے ساتھ دیکھتی ہے، وہ چونک کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے نمرہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ جب ارمین بیگم کی نظر بھی پیچھے پڑتی ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ ارمین بیگم آگے بڑھتی ہے اور نمرہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ نمرہ اپنی ماں سے کہتی ہے آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی، میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا میں دائم کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، لیکن آپ نہیں مانی۔ ناظرین اس وقت فرید صاحب کے خاندان کو دو صدمے برداشت کرنے پڑے۔ ایک طرف سکندر کی سچائی ان کے سامنے آ گئی جو کہ جھوٹی تھی، جبکہ دوسری طرف نمرہ کا اس طریقے سے دائم کے ساتھ نکاح کرنا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تو مجھے تو لگتا ہے یہاں پر فرید صاحب کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور حمزہ نمرہ سے کہے گا کہ نمرہ اپنے شوہر کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے بابا میں نے مما کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی، اور دائم نے ان سے کوئی بھی پیسے نہیں مانگے تھے بلکہ یہ سب کچھ موم نے اس کے اوپر الزام لگایا تھا، اور اب جبکہ میں دائم کے ساتھ نکاح کر چکی ہوں اب موم کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں آپ سے صرف معافی مانگنے آئی تھی۔ لیکن فرید صاحب نمرہ سے کچھ کہتے ہیں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، نمرہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ حمزہ فرید صاحب کو لے کر ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ ارمین بیگم نمرہ سے کہتی ہے جو تم نے کرنا تھا کر دیا، اب نکل جاؤ یہاں سے، اور ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ علیزے نمرہ سے کہتی ہے تمہیں سمجھایا بھی تھا ایسا کوئی غلط قدم مت اٹھانا جس کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو جائے، اب دیکھنا تمہارے گھر والے تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے اور تمہیں اس چیز کا پچھتاوا رہے گا۔ جس پر علیزے نمرہ سے کہتی ہے تم پریشان مت ہو، میں حمزہ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ جس پر نمرہ کہتی ہے کہ بھابھی میں نے تو بہت کوشش کی تھی لیکن مما کی ضد میں آ کر میں نے یہ سب کچھ کر دیا۔
ناظرین، فرید صاحب جو کہ اپنی بیٹی کو جی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا، آج اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا دائم کے ساتھ نکاح کر کے۔ جیسا کہ ایک طرف سکندر ہے جسے وہ سمجھتے تھے کہ شاید اسے اپنے بھائی کی محبت ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو تباہ کرنے کے لیے اس کی فیکٹری میں آگ لگا دیں گے، اور یہی دونوں صدمے مجھے تو لگتا ہے فرید صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے کہیں انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ جان کی بازی نہ ہار دیں۔ ناظرین، سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ سکندر کا انجام کیا ہوگا، علیزے اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہے، تو اب سب کو معلوم ہو ہی جائے گا۔ سکندر کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ علیزے نے سکندر سے انوشے کا بدلہ لے لیا، جبکہ مکافات عمل جو کچھ سکندر نے انوشے کے ساتھ کیا، چھپ کر اس کی بہن سے نکاح کر لیا اور اس کو طلاق دے دی، اس کی زندگی خراب ہو گئی اور وہ موت کے گھاٹ اتر گئی۔ دائم کا نکاح اس کے منہ پر ایک ایسی چپیڑ ہے جو قدرت نے مارا ہے، اور مکافات عمل کا عمل شروع ہو چکا ہے اور وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے سکندر کے ساتھ جو کچھ بھی علیزے نے کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دائم نمرہ کے ساتھ سینسیئر ہے، یا پھر اس نے ارمین بیگم سے بدلہ لینے کے لیے کہ اس نے اس کے چچا کے سامنے اس کی اتنی زیادہ انسلٹ کی، صرف اسی وجہ سے نمرہ سے نکاح کیا ہے کہ نمرہ کو آنے والے وقتوں میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سکندر کا انجام سب کے سامنے آیا، اسی طرح ارمین کا انجام بھی سب کے سامنے آنا چاہیے اور اس کا چہرہ بے نقاب ہونا چاہیے؟ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔